نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. آج ہم نے باب پڑھنا ہے اس بارے میں کہ آج ہم نے کل ہم نے 3 دفعہ پانی بہایا تھا، آج ہم نے ایک مرتبہ. باب اس بیان نے کہ صرف ایک مرتبہ بدن پر پانی ڈال کر اگر غسل کیا جائے تو کافی ہوگا. حدیث نمبر 257. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے عمش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے کریب سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عباس نے کس سے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، اور پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے. اب اس میں کیا ہے، اس میں یہ بات پہلے بتائی جا رہی کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، پہلے اپنے ہاتھ جو تھے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے. ٹھیک ہے، اس میں ہم 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ میں کوئی اتھینٹسٹی مطلب وہ نہیں بتا رہے کہ 2 مرتبہ دھوئے یا 3 مرتبہ، 2 مرتبہ بھی ہو سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر پانی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا. شرمگاہ کو دھویا اس لیے کہ تاکہ جو اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ صفائی ہو جائے، وہاں سے نجاست ہٹ جائے. پھر زمین پر ہاتھ رگڑا. اب زمین پر اس طرح اس لیے رگڑا ہوا کہ پاکی کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تو مٹی ہوتی تھی تو مٹی سے پاک کر لیا جاتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے زمین پہ ہاتھ رگڑا ہو کہ اگر ہاتھ پہ کچھ نجاست لگی ہے تو وہ صاف ہو جائے. اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، اور پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا. جو غسل کا مصنون طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی کلی کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان چہرے اور ہاتھوں کو اضافی دھویا. ویسے جب انسان اپنے جسم پہ پانی بہاتا ہے تو چہرے اور ہاتھ دھل جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی ڈالا، کلی بھی کی، ناک میں بھی پانی ڈالا، اور پھر چہرے اور ہاتھوں کو دوبارہ سے دھویا، اور پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا. اور پھر جس جگہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اپنے پاؤں دھوتے تھے تو وہاں سے پھر آگے سے ہٹ کر دوبارہ، مطلب جہاں سے غسل کرتے تھے وہاں سے ہٹ کر جو تھے اپنے پاؤں دوبارہ دھوتے تھے آخر میں. تو پھر وہ یہی بات یہاں پہ بھی کی جا رہی کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وہاں پہ کوئی گندگی نجاست آ گئی جہاں سے پہلے آپ نے سارا پروسیس کیا تھا پاکی کا، پھر پاؤں سے ظاہر سارا جو میل ہوتا ہے یا جو پانی آتا ہے گندا وہ پاؤں والی جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے. تو ہم نے جگہ بدل لینی ہے احتیاطاً کہ وہ دوسری جگہ جو ہوتی ہے پانی بہنے سے وہ صاف ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ ہمارے پاؤں رکھے ہوتے ہیں تو وہ پانی رکا ہوا ہوتا ہے. تو پھر اس لیے جگہ بدلنے سے یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے. اور پھر
اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں دھو لیے. حدیث نمبر 258. باب اس بارے میں کہ جس سے ابھی نیا باب شروع ہو رہا ہے. ٹھیک. باب اس بارے میں کہ جس نے حلاب سے خوشبو لگا کر غسل کیا تو اس کا بھی غسل ہو گیا. محمد بن مسعود نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے ابو عاصم ضحاک نے بیان کیا، وہ حنظلہ بن ابی سفیان سے، وہ قاسم بن محمد سے، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصہ کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے. اب یہاں پہ ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ حلاب کوئی چیز ہے، خوشبو کی مطلب میرے خیال میں ہے کہ خوشبو ہے، اس سے خوشبو لگاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد پانی کا چلو ہماری آواز تھوڑی بریک ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے غسل کی ابتدا کرتے. مطلب دیکھیں چلو بھر پانی جو تھا نا وہاں پہ وہ ڈال دیتے تھے دانے سے سر کے، اور پھر وہاں سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصہ کا غسل کرتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے. اب یہاں پہ دیکھیں غسل کا جو مصنون طریقہ ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، لیکن یہاں پہ اضافی کیا بات ہے یہاں پہ ہے کہ وہ خوشبو کی طرح کی ایک چیز لگاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ مطلب پانی کا چلو لے کے باقی پروسیس کرتے تھے، اور پھر سر کے بیچ میں سب سے آخر میں لگاتے تھے. پھر یقیناً اس کے بعد نا مطلب وہ پانی تو بہاتے ہوں گے کیونکہ پانی بہائے بغیر تو غسل نہیں ہوتا نا، لیکن یہاں پہ بتانے کی چیز اسپیشل کیا تھی کہ حلاب کی طرح کی جو خوشبو ہوتی تھی، حلاب سے خوشبو لگا کر غسل کرتے تھے. حدیث نمبر اب آگے پڑھاؤں، حدیث نمبر 259. 7 منٹس ہو گئے. اگر اس کے باب کی کم حدیثیں تو آپ یہ پڑھا دیں اگلی حدیث بھی. باب اس بارے میں کہ غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے. ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا اور کہا کہ ہم سے عمش نے کہا، مجھ سے سالم نے قریب کے واسطہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہا ہم سے میمونہ نے بیان فرمایا. اب حضرت ابن عباس کس سے بیان کر رہے ہیں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے سنا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا. مطلب یہ حدیث وہ ہے جو فعلی حدیث ہے، جو کرتے ہوئے دیکھی گئی. ایک قولی حدیث ہوتی ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے اور وہ پھر آگے بیان کر دی سننے والے نے، محدث جو ہوتے. اب یہ ہے حدیث فعلی، مطلب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتے ہوئے وہ کام دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا. دائیں ہاتھ سے مطلب جس طرح ہم نے مگے میں پانی لیتے ہیں، ڈونگے میں پانی لیتے ہیں، تو اس کو انہوں نے بائیں طرف پہلے دھویا، پھر اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا. اب یہاں پہ دیکھیں شرمگاہ بعد میں دھونے کی ذکر ہے، پہلے پانی بہانے کا ذکر ہے، پھر ہاتھ دھوئے گئے اور پھر شرمگاہ دھوئی گئی ہے. پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا. اب یہاں پہ مزید وضاحت ہوگی وہ پچھلی حدیث کی جو جس میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مٹی پہ مارا تھا، تو وہ سننے والا یا پڑھنے والا اس شیشے پنجے میں پڑھ سکتے کہ ہاتھ مٹی میں کیوں مارا. اب ہمیں اسی حدیث کی ایک تقویت مل رہی ہے کہ ہاتھ مٹی پر مارا، رگڑا، اسے دھویا.
کیونکہ مٹی پاک ہوتی ہے، مٹی کو جب ہم رگڑتے ہیں اپنے ہاتھ پہ تو وہ ہمارے ہاتھ میں بھی پاکی آ جاتی ہے. تو ہاتھ پاک کرنے کے لیے مٹی سے یا کسی صابن وغیرہ سے آپ دھونا ضروری ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ مطلب پانی بھی پاکی کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ بہترین جو وہ اگر آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ آپ مٹی، پاک مٹی، یا ہمارے تو زمانے میں اب صابن آ گیا الحمدللہ، تو صابن سے دھو لینا چاہیے، وہ بہترین عمل ہے. پھر کلی اور ناک میں پانی ڈالا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. اب اس میں دیکھیے 1 دفعہ یا 3 دفعہ کا ذکر نہیں ہے، 1 دفعہ ہی کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈالا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 3 دفعہ کلی کی اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا. اب پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا. پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے. پھر مطلب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ ایک طرف ہو کر جہاں پہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ کو بدل لیا، تاکہ وہ پاؤں کی طرف یا اس جگہ جہاں پہ بیٹھے ہیں اگر پانی جمع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ پانی جب آپ نے طہارت حاصل کی تھی پانی سے، وہ اگر جمع ہو گیا ہے واش روم میں تو اسی پانی میں نہ بیٹھے رہیں، اب صاف جگہ میں جا کر آپ نے غسل کرنا ہے باقاعدہ. پھر اپنے آپ کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا. اب یہاں پہ ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے بدن کو کسی ٹاول سے یا کسی رومال سے جب ہم ڈرائی کر لیتے ہیں وہ نہیں کیا تھا. ایک اور جگہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ پانی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد بھی اپنا چہرہ یا اپنا مطلب اعضاء جو تھے وضو کے وہ صاف نہیں کرتے تھے. ایک حدیث ہے کہ جب پانی ٹپکتے ہیں نا تو اس سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں. ہو سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے پیش نظر اپنے بدن سے پانی کو خشک نہیں کیا ہوگا کہ وہ ٹپکتا رہے گا تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ نہیں تھے الحمدللہ، وہ تو پاک تھے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کس کے لیے یہ بات کی، امت کو بتانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہوتا تھا وہ ہمارے لیے سنت ہوتا تھا، تو وہ ہمیں بتانے کے خاطر اس طرح کے کام اضافی بھی کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین کام کیا ہے کہ اگر ہم نہاتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو اپنے بدن کو ٹاول سے صاف نہ کریں. البتہ ہم سر یہ کہ اگر ٹھنڈ ہے اور کسی کو یہ خدشہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا ٹھنڈ میں پانی سے، تو آپ اپنے سر کو ٹاول سے خشک کر سکتے ہیں، لیکن منع نہیں ہے. لیکن بہتر کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے صاف نہیں کیا تھا. یہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی استطاعت ہے ہم نے اس پر اتنا ہی عمل کرنا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج حدیث نمبر 259 ہوگی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ 260 سے پڑھیں گے. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جا وعلیکم رہی تھی، مجھے السلام. کام ہے تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی تفسیر کو آگے کنٹینیو کریں گے. کل ہم نے جو ہے صدقے کی فضیلت پہ ہم نے کچھ آیتیں پڑھی تھی جس میں مثالیں دی گئی تھیں کہ صدقہ کرنے والے کی مثال کیسے ہے اور صدقہ نہ کرنے والے کی مثال کیسے ہے. تو کسی کو یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو صدقہ جو ہے کرتا ہے لیکن اچھی نیت سے نہیں کرتا، دکھاوے کی نیت سے کرتا ہے، تو اس کی کیسی مثال ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا اپنا مائک انمیوٹ کر کے؟ کوئی 2 مثالیں ہم نے پڑھی تھی نا. خدیجہ آپ کو یاد ہے کل ہم نے جو 2 مثالیں پڑھی تھی؟ جی یاد تو ہیں، مطلب تھوڑی تھوڑی، لیکن
پراپرلی نہیں ہوگا. بس تھوڑا بہت بتا دیں کہ جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے کیا مثال تھی. ایک پتھر ہوتا ہے، کس کی طرح کی مثال تھی؟ میرا تھوڑا تو اس کا یہ تھا کہ جو شخص دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جیسے بارش ہو کسی چٹان کے اوپر اور اس کے اوپر کی ساری جو گرد ہے وہ ساری اس کے اوپر سے اتر جائے. اور مطلب اس میں بارش سے جو پتھر تھا، اس سے مراد اندر کی آپ کے جو دل جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے یا آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، تو مطلب الٹا آپ کو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے جی. اور مطلب وہ بینیفیشل نہیں ہوتا اس طرح سے. تو جو دوسری تھی اگزامپل، دوسری اگزامپل ارم آپ بتائیں گی؟ دوسری اگزامپل ہم نے جو پڑھی تھی، آپ نے کلاس لی تھی کل؟ جی لی تھی لیکن مجھے بھی صحیح یاد نہیں. تھوڑا بہت لیکن بتا دیں کہ پتھر والا یہ تھا کہ اگر ہاں جی، اگر ایک پتھر پہ مٹی پر بارش ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر مٹی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی گھاس بھی اگاتی ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ نیچے وہ چٹان ہی ہے، اس کے نیچے چٹانی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہ مطلب عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہے تو وہ ہمارے لیے کام اچھا ہوگا، جی. اور لیکن جو اگر ہماری جو نیت اچھی اچھی نیت سے نہیں کرے اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی تھی؟ کیسی مٹی ہے؟ ہے، صاف مٹی ہے. اس کی مثال ایک زرخیز یعنی مٹی کی طرح ہم نے پڑھی تھی نا کل، کہ اگر اس پہ بارش ہوگی تو دگنا پھل ہوگا، یعنی ہاں، پہلے اس سے بھی اچھا دگنا ہوگا. پھل آئے گا. اگر جیسے ایک بالی اگی ہے اور اس کے ساتھ 100 دانے ہیں تو وہ 100 دانے بھی 1000 دانوں کے برابر ہو جائیں گے. اس سے ہمارے صدقے میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. جی بالکل. تو یہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے. آج ہم اسے آگے پڑھیں گے. آیت نمبر 266. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاخترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان تکونا کہ ہو، لہو جنتن اس کا ایک باغ، من نخیل و اعناب کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا اس کے لیے اس میں ہے، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل، و اصابہ اور اس پر آ گیا، کبر بڑھاپا، ولہ اور اس کے ذریتن بچے، ضعفاء بہت کمزور ہیں، فاصابہا تب اس پر پڑا، اعصار ایک بگولا، فیہ نار اس میں آگ ہے، فاخترقت تو وہ جل گیا، کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جب کہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو. تو اب جو ہے یہ کس شخص کی مثال ہے؟ اب دیکھیے کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں، کہ ایک شخص کے پاس یعنی دنیا بہت زیادہ کثرت سے تھی، ہرا بھرا باغ، نہریں، کھجوریں، انگور، ہر چیز ہو، اور ہوا کیا، ایک دم سے وہ بوڑھا ہو گیا اور ایک تیز جو ہے بگولا آیا، سب اس کا باغ بھی تباہ ہو گیا، خود وہ بوڑھا تھا، کسی قابل نہیں رہا، اور بچے بھی اس کے چھوٹے تھے.
تو یہ کس کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے؟ تو آئیے ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی کیسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جب کہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو اور اثر نو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا، تو یہ بات تم کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا ہے وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں اور یہاں اس کے پھل کھا سکو۔ تو دیکھیے کہ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو کہ صرف اس 50 60 70 سالہ زندگی کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ کتنی ایفرٹ کرتا ہے؟ اب آپ کسی اور کی مثال لے لیں جو ایتھسٹ ہیں یا جن کا کوئی آخرت پہ ایمان نہیں ہے، کہ کیا ہے کہ وہ صبح جاتے بھی ہیں، پورا دن وہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی چیزیں سنوارتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کمائیاں بناتے ہیں، زیور بناتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، لیکن ہے کیا وہ کتنی نہیں وہ ایفرٹ کریں اور کس چیز کے لیے کہ ان کا کیا دھرا دنیا میں ہی رہ جانا، اور جب ان کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی یعنی آخرت کے دن، قیامت کے دن، تو اس دن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ جیسے اس نے بہت بڑے اپنے باغات بنائے تھے، سب کچھ بنائے تھے، لیکن جب وہ سب سے بوڑھا ہو گیا تھا کہ اب وہ سکون سے اپنی چیزیں انجوائے کرے، کھائے پیے، اور اس وقت ایک اس کے سارے باغ پہ آگ کا بگولا کہ نہیں، ایسے ہی ہے کہ اللہ نے ایک دن روح قبض کر لینی ہے، سارا مال و دولت ختم ہو جانا، ایک اندھیری قبر میں چلے جانا ہے، اور آخرت میں بس اگر ایمان تھا اور عمل تھے تو وہ نفع دینے، وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اثر نو، اب آخرت کے لیے کمائی کرو، آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے۔ یہاں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں دنیاوی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھپاتے رہے، تو آفتاب زندگی کے غروب ہونے پر تمہاری حالت بعینہ اس بڈھے کی طرح حسرت ناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کا زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، اور وہ باغ عین عالم پیری میں اس وقت جل گیا جب وہ نہ تو خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا تھا اور نہ ہی اس کی اولاد اس قابل تھی کہ اس کی مدد کر سکے۔ تو یہ مثال ہے دنیا کی زندگی کی کہ ایک دن جو ہے سب کچھ چھن جانا ہے۔ تو اس کی مثال ایک بوڑھے شخص سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ چیزیں جو ہیں مثالوں سے بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا ہوگا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا مکھی یا اس سے بھی ادنا چیز کی مثال دے، تو اللہ یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس سے اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے کبر رکھتے ہیں یا جن کے دلوں میں جو ہے پھوٹ ہے، وہ ان کے جو ہے اس سے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ یہ مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ہمارے سمجھنے کے لیے بیان کرتا ہے کہ اس چیز کو دیکھو، اس سے مثال لو۔ تو یہ جو یہاں پہ مثال بیان کی گئی ہے، ایسا ہم نے کئی لوگوں کو دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے اس طرح کی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر تم اتنا کماؤ اور پھر آگے جاؤ تو کچھ بھی نہ بچے۔ تو یہ اس بوڑھے کی طرح کہ پوری عمر اس نے کھپا دی، اور جب وہ وقت تھا کہ وہ اپنے لیے بڑھاپے میں جو ہے اس کو آسانی ہوتی اور اپنی اولاد جو بچے اس کے چھوٹے تھے ان کے لیے آسانی ہوتی، لیکن وہ سب تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جو ہے آخرت کے عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمیں اس دن کام آئے جس دن ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آگے جو ہے کمائی کے حوالے سے اور خرچ کرنے کے حوالے سے آیات ہے، آیت نمبر 267، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ سے، ما کسبتم جو کچھ تم کماؤ، ومما اور اسے، اخرجنا لکم جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ ارادہ کرو، الخبیث گندی چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم جب کہ تم نہیں ہو، بِأَخَذِیہِ اس کو لینے والے، الا مگر، تغمدوا
یہ کہ تم چشم پوشی کرو فی ہی اس میں وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ غنی حمید بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم اسے ہرگز لینا گوارا نہ کرو، الہ یہ کہ اس کے قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ تو اب یہ ہمارے لیے بھی اس میں کئی سارے عبرت کے موقع ہیں کہ جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے، اللہ کی راہ میں نکالنے کی باری آتی ہے، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز دے رہے ہوتے ہیں جیسے پرانا کپڑا جوتا ہے، ایسی چیز دے رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی کسی قابل نہیں ہوتی۔ یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں دے تو ہم جو ہے اس کو بالکل بھی لینا قبول نہ کریں۔ تو تھوڑا سا اللہ کی راہ میں جب بھی دینے لگے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں کوئی دے گا تو ہم اس چیز کو قبول کریں گے، کیونکہ اللہ کی راہ میں تو بہترین چیز دینی چاہیے۔ تو یہی ایمان والوں کو یہاں کہا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ خود اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف ہو، وہ برے اور صاف رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فیاض ہے اور اپنی مخلوق پر آن بخشش و عطا کے دریا بہا رہا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ وہ تنگ نظر، کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں سے محبت کرے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود سب سے بڑھ کے شان رکھنے والا ہے۔ ہم جب اپنے لیے ایک اچھی چیز پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہم بری چیز دیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی نے تو آپ کو سب کچھ دیا ہے، اسی نے تو اس قابل بنایا ہے، اسی نے تو توفیق دی ہے کہ اس کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، تو بہترین چیز خرچ کرنی چاہیے۔ اور باقی یہ کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کا نفع ہمیں ہی ہونا ہے اس دن جب کہ ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 268۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ الشیطان یعدکم، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر تنگ دستی کا، وَيَأْمُرُكُمْ اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ یعیدکم اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرۃ بخشش، منہ اس سے اپنی یعنی اپنی بخشش کا، وفضلا اور فضل کرتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ انسان کا ریزن کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو ایک ذہن میں ڈر آ جاتا ہے کہ شاید میں غریب ہو جاؤں گا، حالانکہ اگر ہم اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ 2.5% زکوٰۃ ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ صدقہ نکال لیں 5% یا کوئی ہم اماؤنٹ رکھ لیں 10%، جتنا بھی جس کو توفیق ہے کہ اتنا میں اللہ کی راہ میں دوں گا، تو وہ ذہن میں ایک مفلسی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کچھ ہمارے اپنے نفس کا جو ہے اس میں وسوسہ ہوتا ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ شیطان تمہیں یہ ڈر دلاتا ہے مفلسی کا۔ مفلس کہتے ہیں غریب ہو جانے کا، تنگ دست ہو جانے کا، کہ ہمیں یہ ڈر ہو جاتا ہے کہ شاید ہم خود کیا کریں گے، حالانکہ آپ جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ تو آپ کا بینک بیلنس ہے، وہ تو آپ کا آخرت کا سیونگ ہو رہی ہے۔ اور ہم نے بھی پڑھا تھا کہ اللہ صدقے کو کئی گنا بڑھاتا ہے۔ ابھی ہم نے یہاں جو ایک دانے کی بالی ہے اس کی مثال بھی پڑھی تھی، جیسے ایک بیج بوتے ہیں، اسے 7 بالیں ہوگی، ہر بال میں 100 دالیں، اور پھر یہ 100 دانے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اب یہ جو مفلسی کا ڈر ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، ورنہ اللہ کے تو خزانے بے حساب ہیں۔ اور پھر جو ہے آگے یہ کہ شیطان تمہیں کس کی طرف ترغیب دلاتا ہے؟ بے حیائی کی طرف۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح راستے میں نہیں خرچ کرتے اور آپ کہیں غلط جگہ خرچ کر دیتے ہیں، تو اسی لیے جلدی جلدی صحیح راستے میں خرچ کر لینا چاہیے۔ شیطان کیونکہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ بے حیائی سے، بری بات سے خود بچے رہیں گے۔ آپ کو ہر وقت اپنی پاکی کا، صرف ذہنی جسمانی نہیں بلکہ ذہن کی پاکی کا، اپنے دل کی پاکی کا بھی احساس ہوگا۔ تو یہ جو دل کی ناپاکی ہے اور دل میں بے حیائی کا خیال آنا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔
اور بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کے وعدے کو جو ہے تم چھوڑ دو، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں بخشے گا اور اپنے فضل سے دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ یعنی وسعت رکھتا ہے دنیا و آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں وہ وسعت والی ہیں، اور آخرت میں جو جنت ہے آپ دیکھیے کہ جس کو ادنا سے ادنا جنت بھی ملے گی تو اس کو اس دنیا کے برابر 10 جو ہے کم از کم ملیں گی، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے گا جس کے لیے چاہے گا۔ اور تو وہاں کے خزانے تو بے حساب ہیں، یہاں ہم تھوڑے تھوڑے زمین کے ٹکڑے اور تھوڑی تھوڑی چیزوں کے پیچھے لالچ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی جو جنت ہے اللہ تک کہتا ہے کہ اس کی طرف دوڑو گے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی وہی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ واسعن، وہ وسعت والا ہے، بہت یعنی وسعت کرنے والا، بڑھائے، جیسے کہتے ہیں نا بڑھانے کی صفت ہے اس کی، وسیع کرنے والا، اور علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آج کے ہم نے جو بھی ہم نے احادیث مبارکہ سنی غسل کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو بہترین طور پہ یاد رکھنے اور ہمیں بہترین طور پہ غسل کرنے اور پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں غسل کرنا، وضو کرنا، تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آج ہم نے تفسیر میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے اور بہترین مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ احادیث مبارکہ جو ہے آپ نے میں بھی سیشن لیٹ جوائن کیا ہے، تو 5 بجے سے لے کے تقریباً 5:10 تک ہمارا احادیث کا سیشن ڈیلی ہوتا ہے، تو آپ جو ہے کوشش کیجیے گا کہ اس میں پھر آپ لیٹ نہ ہوں۔ تو آج کی ویسے آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی آج، کیونکہ ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔